ایک تو ہوتا ہے انٹرنل ایگزامینیشن سسٹم اور ایک ہے ایکسٹرنل ایگزامینیشن سسٹم۔ کتنے طلباء ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں، جو اپنا رزلٹ کی ناکامی کو نہیں دیکھ سکتے، والدین کا پریشر ہوتا ہے، رشتہ داروں کا اور دوستوں کا پریشر ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمارے بچے کی پوزیشن نہیں آئی تو ہم اس کو ٹارچر کریں یا ذہنی اذیت دیں یا ہم اس بچے کی حوصلہ شکنی کریں۔ اس میں یہ اکاؤنٹ ہوتا ہے کہ بچہ یونیفارم پہن کے آتا رہا کہ نہیں آتا رہا۔ بچہ اس کی پوزیشن آئے گی، اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے پورا سال جتنی محنت کی ہے صحیح رخ پہ محنت کی ہے۔ ہر ایک کی نظر سٹیج کے اوپر ہوتی ہے اور ہر ایک یہ بات سننا پسند کرتا ہے کہ فور ایگزامپل ایک کلاس میں 18 بچے ہیں، 18 میں سے 6 بچے ایسے ہیں جو کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، بلکہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کر کے اس کو کہیں بیٹے آپ مزید محنت کرو، آپ مزید محنت کرو۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر سال جب میٹرک کا رزلٹ آنا ہو کتنی اخبار کے اندر خبریں چھپتی ہیں۔ پیرنٹس میٹنگ کے اندر اس کے پیرنٹس اس کی سرپرستی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، بچہ کلاس میں بیٹھنے کا اس کا انداز کیسا تھا، اساتذہ کے ساتھ اس کے مینرز کیسے تھے اور دوسرے بچوں کے ساتھ اس کے اخلاقیات کیسے تھے، اس کی نمبرنگ ہوتی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ تقریباً پورے پاکستان کے اندر امتحانات کا سلسلہ جاری ہے، چاہے وہ مدارس ہوں یا چاہے اسکول و کالج ہوں۔ تقریباً ہر کلاس کا سالانہ امتحان ہو رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ والدین کے سامنے اور آپ تمام سننے والوں کے سامنے چند ایسی باتیں رکھنی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ بیسیکلی امتحان کا مقصد کیا ہوتا ہے، امتحان ادارے والے کیوں لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں بچے کو کیسے پرکھنا چاہیے۔ یعنی ہر امتحان کے بعد ہمیں ہمارے بچے سے جو توقعات ہیں ان کو کس تناظر سے دیکھنا چاہیے۔ یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ امتحانات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے انٹرنل ایگزامینیشن سسٹم اور ایک ہے ایکسٹرنل ایگزامینیشن سسٹم۔ انٹرنل ایگزامینیشن سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ، اس کے اندر کے افراد خود ہی استاد پیپر بناتے ہیں یا جائزہ لیتے ہیں بچوں کا اور پھر خود ہی اس کی تیاری کروا کے خود ہی بچوں کا رزلٹ بھی تیار کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی لحاظ سے ایسا قابل قبول طریقہ کار نہیں ہے جس کے ذریعے سے بچے کو پرکھا جا سکے یا کسی بھی بچے کی ذہانت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ ایک استاد جس نے پورا سال کلاس کو پڑھایا ہے وہ بچوں کے مزاج کے مطابق ہی پیپر بنائے گا اور بچوں کے مزاج کے مطابق ہی سوالات آسان کر کے وہ بتائے گا، اور جب بچے سوال کو حل کر لیں گے پھر ان کے مزاج کے مطابق ہی وہ نمبرنگ کرے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ طالب علم کے اندر کس حد تک کی قابلیت ہے۔ دوستو، دوسرا ہے ایکسٹرنل ایگزامینیشن سسٹم۔ یہ کسی حد تک قابل قبول بھی ہے اور اس پہ اعتبار بھی ہے۔ بیسیکلی اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ، چاہے وہ کوئی مدرسہ ہو یا اسکول ہو، کالج ہو، ان کا ایکسٹرنل ایگزامینیشن سسٹم یہ ہوتا ہے کہ باہر سے وہ عملہ ہائر کرتے ہیں، باہر سے افراد آتے ہیں امتحانات کے سلسلے میں۔ اب ایک استاد جس نے پورا سال طلباء پہ محنت کی ہے، باہر سے آنے والا ایگزامینر اس کو نہیں پتہ کہ کلاس کے اندر کون سا بچہ ذہین ہے اور کون سا بچہ ذہین نہیں ہے۔ اس نے بس کرنٹ پوزیشن کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کے مطابق جس بچے کی کارکردگی اچھی ہو اس کو اچھے نمبر ملتے ہیں اور جس کی کارکردگی بری ہو اس کو مناسب نمبر ملتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ایک بات تو یہ سمجھنی ہے کہ جو منتھلی جائزہ ہو مدارس کے اندر، اگر آپ کا بچہ کہیں پہ حفظ کر رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہاں پہ ایک منتھلی جائزے کا بھی سسٹم ہوگا۔ تو منتھلی جائزہ وہ مدرسے کی حد تک ہوتا ہے، لیکن ابھی جو سالانہ امتحانات کا سلسلہ شروع ہے، جیسے الحمدللہ یہ الحسنین اسلامک سینٹر میں بھی سالانہ امتحان ہو چکا ہے، تو اس میں قرآن پاک کا امتحان اور کتاب کا امتحان، یہ انٹرنل ایگزامینیشن سسٹم نہیں تھا بلکہ ایکسٹرنل ایگزامینیشن سسٹم تھا، یعنی باہر سے ٹیم آئی تھی جس نے آ کے ہمارے بچوں کا امتحان لیا۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں یہ اس میں سامنے آتی ہیں کہ سم ٹائم ایسا بچہ
کہ جو کلاس کے اندر اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے وہ ایگزامینر کے سامنے اچھی پرفارمنس نہیں کر پاتا تو مے بی کہ اس کو نمبر کم مل جائیں، اور جو بچہ کلاس کے اندر بظاہر کمزور نظر آتا ہے لیکن ایٹ دا ٹائم آف ایگزامینر کے سامنے اگر وہ اچھی کارکردگی کرتا ہے تو مے بی اس کو اچھے نمبر مل جائیں۔ اس لیے اب تمام والدین نے اپنے بچوں کو پرکھنے کے لیے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ جتنے بھی بچے ہمارے پڑھنے والے ہیں وہ مدارس کے اندر ہوں یا وہ اسکول و کالج کے اندر ہوں، وہ مکاتب کے اندر ہوں، ان کو پرکھنے کا معیار سالانہ امتحان ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں چند چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ اس امتحان کا پرپس کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، کیوں طلباء کو اتنی تیاری کروائی جاتی ہے اور کیوں طلباء کو آمادہ کیا جاتا ہے کہ وہ امتحانات دیں۔ سب سے پہلے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امتحان سے طلباء کی محنت سامنے آ جاتی ہے، یعنی جس طالب علم نے جتنی محنت کی ہو امتحان کی وجہ سے وہ بالکل نکھر کے سامنے آ جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ اس طالب علم نے کتنا پڑھا ہے۔ اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ طلباء، اساتذہ، والدین اور انتظامیہ میں مزید فکر مندی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کوئی ادارہ ہے اگر خدا نخواستہ اس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا تو پورا کا پورا عملہ اور سٹاف اور ٹیچرز وہ پہلے سے زیادہ فکر مند ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ادارے کا رزلٹ کیسے بہتر ہوگا۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ امتحان کے ذریعے سے ادارے کے اندر تعلیم کا ایک ماحول بنتا ہے۔ وہ بچے جو پورا سال نہیں پڑھتے اور محنت میں کمی کرتے ہیں، امتحان کے دنوں میں وہ بچے بھی محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو پڑھا ہوا کتنا یاد ہے یہ بات سامنے آ جاتی ہے۔ ایک بچہ کہتا ہے کہ مجھے بہت سارا آتا ہے، یہ مجھے پوری کتاب ساری یاد ہے، یا مجھے سارے سپارے یاد ہیں، یا مجھے سارے چیپٹرز اور سارے مضامین یاد ہیں، لیکن ایٹ دی ٹائم آف ایگزام پتہ چل جاتا ہے کہ اس طالب علم کو کتنا آتا ہے۔ اس میں پانچواں فائدہ یہ ہے کہ امتحان سے پہلے گزشتہ اسباق کی اچھی طرح دہرائی ہو جاتی ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چھٹی کر جاتے ہیں، یعنی سال کے دوران ان کی کئی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو پھر جب امتحان کا وقت آتا ہے امتحان کی بنیاد پہ پچھلے تمام اسباق کا اچھی طرح سے دہرائی کرنے کا موقع مل جاتا ہے، یہ بہت اہم فائدہ ہے۔ اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ امتحان کے ذریعے مقابلے کی یعنی کمپٹیشن کی فضا بن جاتی ہے، جس سے بچے میں آگے بڑھنے کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب امتحان ہوگا تو ہر بچے کی یہ کوشش ہوگی کہ میں آگے نکل جاؤں، کلاس کے اندر میں فرسٹ آؤں، کلاس کے اندر میری نمایاں پوزیشن ہو، تو یہ کمپٹیشن والی فضا بنتی ہے۔ اس فضا سے طلباء کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ تمام والدین ایک بات کو یاد رکھیں کہ جس ٹائم پہ رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے کسی بھی ادارے کے اندر تمام والدین بیٹھے ہوتے ہیں، ہر ایک کی نظر سٹیج کے اوپر ہوتی ہے اور ہر ایک یہ بات سننا پسند کرتا ہے کہ وہاں سے میرے بچے کا نام اناؤنس کیا جائے کہ فلاں فلاں کا بیٹا اس کی پہلی پوزیشن ہے، فلاں فلاں کا بیٹا اس کی دوسری پوزیشن ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ کسی بھی کلاس کے اندر ایک یا میکسیمم ایک سے دو اتنے ہی بچوں کی پوزیشن آتی ہے، یعنی اول ایک یا اول دو آ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری کی پوری کلاس اول ہو یا پوری کی پوری کلاس دوم ہو یا پوری کی پوری کلاس سوم ہو۔ البتہ جن بچوں نے محنت کی ہوتی ہے امتحان کا جب رزلٹ تیار ہوتا ہے تو آپ حضرات کے علم میں ہوگا اس میں بہت ساری چیزیں اکاؤنٹ ہوتی ہیں۔ اس میں یہ اکاؤنٹ ہوتا ہے کہ بچہ یونیفارم پہن کے آتا رہا کہ نہیں آتا رہا، بچہ پیرنٹس میٹنگ کے اندر اس کے پیرنٹس اس کی سرپرستی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، بچہ کلاس میں بیٹھنے کا اس کا انداز کیسا تھا، اساتذہ کے ساتھ اس کے مینرز کیسے تھے اور دوسرے بچوں کے ساتھ اس کی اخلاقیات کیسے تھے، اس کی نمبرنگ ہوتی ہے۔ بچے کی ڈائری پر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس کے نمبر ہوتے ہیں۔ بچہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، بچے نے پورا سال کوئی غیر حاضری تو نہیں کی۔ تو ہر ادارے کے اپنے اپنے رولز ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے اپنی ایک کنڈیشنز بنائی ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری ملا کے اس کے بعد ایک رزلٹ بنتا ہے، پھر جا کے کہیں سلیکشن ہوتی ہے کہ کس بچے کی پوزیشن آئی ہے۔ لہٰذا جس کی پوزیشن آتی ہے وہ بڑا خوش نصیب بچہ ہے، اور جس کی پوزیشن نہیں آتی وہ پہلے سے زیادہ محنت کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لے، نہ یہ کہ وہ مایوس ہو
اور یہ جو امتحان کے وقت رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں ہر ایک کے چہرے پہ یہ تاثرات ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے کا نام پکارا جائے، لیکن دوستو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ صرف اس بچے کا نام پکارا جاتا ہے پورا سال جس کی کارکردگی اچھی ہو، امتحان میں اس کے نمایاں نمبر ہوں، اور باہر سے جو ٹیم آئی ہے اس کے سامنے اس کی کارکردگی اچھی ہو، ایسا ہی بچہ آگے آتا ہے۔ لہٰذا میں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی ادارے کے اندر جہاں ہمارا بچہ پڑھتا ہے، اس کے جتنے بھی رولز ہیں، جتنے بھی ان کی وہاں پہ پابندیاں ہیں، ان تمام پابندیوں کو، قوانین کو ہمیں پورا کرنا ہر صورت میں ضروری ہے۔ دوستو اس کا اگلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ محنت کرنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، جس سے ان میں مزید محنت کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک کلاس میں 18 بچے ہیں، 18 میں سے 6 بچے ایسے ہیں جو کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، 4 بچے ایسے ہیں جو ایک مہینے کے اندر 4 5 5 6 ناغے کر جاتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں جو کلاس کے اندر صحیح طرح سے پڑھتے بھی نہیں ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں جو استاد کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو وقت پہ آتے ہیں، جلدی آتے ہیں، محنت سے پڑھتے ہیں، ان کا یونیفارم صاف ستھرا ہوتا ہے، سبق کا ناغہ نہیں کرتے۔ تو امتحان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسے بچے کی حوصلہ افزائی ہو۔ جب اس کی پوزیشن آئے گی، اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے پورا سال جتنی محنت کی ہے صحیح رخ پہ محنت کی ہے، اور جنہوں نے محنت نہ کی ہو ان کو فکر مندی لاحق ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اگلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ محنت نہ کرنے والے طلباء کے لیے امتحان ایک خاموش تنبیہ ہے، جس کی برکت سے وہ بھی محنت کرنے کا پکا ارادہ کر لیتے ہیں۔ جب اتنا بڑا سٹیج ہو اور جلسہ ہو، علماء ہوں اور سامنے مہمان بیٹھے ہوں، پیرنٹس ہوں، تو ہر بچے کا یہ دل کرتا ہے کہ ہمارا نام پکارا جائے۔ جس بچے کا نام پکارا جاتا ہے وہ بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور جس کا نام نہیں پکارا جاتا وہ دل میں نیت کر لیتا ہے کہ اگلے سال میں بھی محنت کروں گا تاکہ میں بھی پوزیشن لے سکوں۔ یہ سارا امتحان کا ہی فائدہ ہے۔ دوستو استاد کی محنت کی نوعیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ امتحان سے یہ بھی بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ استاد نے کلاس کے اوپر کتنی محنت کی ہے، کلاس کی مجموعی رپورٹ کیا ہے، کلاس کی کمزوریاں کیا ہیں، استاد کو کن کن اہداف پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، بچے کے اندر کون سے ایسے ویک پوائنٹ ہے جس کو ایگزامینر نے ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ استاد اس کے اوپر مزید محنت کر سکے اور بچہ نکھر کے سامنے آ سکے۔ یہ امتحان کا پرپز ہے۔ آخری اس کا فائدہ یہ ہے کہ بچوں کی کمزوری کی نوعیت سامنے آ جاتی ہے، جسے دور کرنے میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ کمزوری معلوم کیے بغیر دور نہیں کی جا سکتی۔ اب اگر ایک بچے کی کمزوری کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو تو دوستو وہ کمزوری دور کیسے ہوگی؟ اور لہٰذا جب کمزوری کا پتہ چل جائے گا کہ اس بچے میں فلاں چیز کی ویکنس ہے، تو استاد کو موقع مل جائے گا، وہ اس اینگل سے اس بچے کے اوپر محنت کرے گا اور بچہ ماشاءاللہ سے کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ چند امتحان کے فائدے تھے جن کا سننا اور جن پہ عمل کرنا یہ بہت ہی ضروری تھا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو اگر آپ کے بچے کی پوزیشن آئے کسی بھی ادارے میں کہیں پہ بھی تو آپ کو مبارکباد ہو، آپ خوش نصیب ہیں۔ لیکن اگر آپ کے بچے کی پوزیشن نہیں آئی تو آپ نے بالکل اپنے بیٹے کو انڈر پریشر نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ بچوں کے اوپر اتنا دباؤ ہو، اتنا دباؤ ہو، اتنا دباؤ ہو کہ بچہ بالکل بیچارہ کنفیوز ہو کے ڈپریشن میں چلا جائے۔ ایک یہ بھی بیماری والدین کی طرف سے دیکھی گئی ہے۔ دیکھیے جیسے ہی ہمارا یہ فنگر پرنٹ ہے یہ بالکل ایکول نہیں ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے برین سب کے برابر نہیں بنائے ہوئے۔ لا محالہ ہر کلاس کے اندر کچھ بیچارے متوسط، کچھ درمیان کے اور کچھ اعلیٰ درجے کے طلباء ہوتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمارے بچے کی پوزیشن نہیں آئی تو ہم اس کو ٹارچر کریں یا ذہنی اذیت دیں یا ہم اس بچے کی حوصلہ شکنی کریں، بلکہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کر کے اس کو کہیں بیٹے آپ مزید محنت کرو، آپ مزید محنت کرو۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر سال جب میٹرک کا رزلٹ آنا ہو کتنی اخبار کے اندر خبریں چھپتی ہیں، کتنے طلباء ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں،
جو اپنا رزلٹ کی ناکامی کو نہیں دیکھ سکتے، والدین کا پریشر ہوتا ہے، رشتہ داروں کا اور دوستوں کا پریشر ہوتا ہے، وہ بیچارے اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے آپ ایسا نہ کریں۔ آپ کا بیٹا اگر کسی کالج میں ہے، اسکول میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، تو خدا نخواستہ اگر اس کے مارکس اچھے نہیں آتے، نمبر اچھے نہیں آتے، تو آپ اس کی حوصلہ شکنی نہ کیجیے، اس کی حوصلہ افزائی کر کے پیار کے ساتھ اس کو سمجھا کے، سب سے پہلے تو اس کے اساتذہ سے مل کے اس کے ویک پوائنٹس کو تلاش کریں کہ میرے بچے کے اندر یہ کمزوری کس وجہ سے ہے۔ کیا غفلت بچے کے اندر ہے، یا استاد کے اندر ہے، یا ادارے کے اندر ہے؟ اس کو آپ جب فائنڈ کر لیں گے، اس کے بعد ہی آپ کوئی کام کریں، تاکہ آپ کا بچہ کسی بھی نقصان کا مقابلہ نہ کر سکے، کسی بھی نقصان کا سامنا نہ کر سکے، اور خدا نہ خواستہ کوئی بھی غلط قدم نہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ تمام ملک پاکستان بلکہ تمام دنیا کے جتنے مسلمان ہیں، ان کو دنیا اور آخرت کے تمام امتحانوں میں کامیاب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اس کو لائک بھی کر دیں، اس کو شیئر بھی کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔